نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور حدیث کے لیسنس کو بھرپور انجوائے بھی کر رہے ہیں. ہماری آج کی جو حدیث ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں بہت ایک خاص بات کو سمجھانے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے تعلق رکھتی ہے. ہماری زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ گفتگو میں گزرتا ہے لوگوں سے اور اپنے ریلیٹیو سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے فرینڈس سے بات چیت کرتے ہوئے گزرتا ہے. تو آج کی جو حدیث ہے وہ بات چیت سے متعلق ہے. اس میں خاص عمل کی طرف, خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, سمجھایا جا رہا ہے. تو ہم آج کی حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 9 آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے حدیث کے الفاظ کو دہرائیے. جی, آپ سے جو پچھلی کلاس والی جو حدیث ہے وہ کلاس کے اینڈ کے اوپر سنی جائے گی. اگر ٹائم مل گیا تو کلاس کے اینڈ پہ سنی جائے گی, اور اگر ٹائم نہیں ملا تو پھر میں آپ لوگوں مجھے ریکارڈنگ بھی بھیج سکتے ہیں. پہلے ہم اگلا لیسن کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے حدیث سنوں گی انشاءاللہ. چلیں جی, میں حدیث کے الفاظ دہرانے لگی ہوں, آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے اس کو پڑھنا ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سنن ترمذی کی حدیث ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جی, اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی شخص کے اسلام کی حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. یعنی کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. لا یعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, جو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ان کا. اور فضول سے مراد ہے ہر وہ چیز جو کسی جس کا جو رزلٹ ہے, جو اس کا اینڈ ہے, جو اس کا جو مقصد ہے وہ کوئی واضح نہ ہو, وہ کوئی اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو. تو یہ اسلام کے حسن ہے, یعنی کہ جو مسلمان ہے اس کے کردار کا یہ حسن ہے. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں.
اس میں کچھ جو الفاظ ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے حسن. حسن حسن جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب خوبصورتی کے معنوں میں ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو پیاری ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، تو اس کو حسن اردو میں حسن بولتے ہیں. تو عربی میں بھی حسن اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خوبصورتی کے معنوں میں. جی نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے اسلام. اسلام اسلام سے مراد ہمارا دین اسلام. المرئی. المرئی جو ہے وہ کسی بھی آدمی، کسی بھی شخص، کسی بھی انسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص. ترکہ ترک کرنا. ترک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ترک کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، to leave something. تو ترکہ اردو میں بھی اسی معنی میں ہے چھوڑ دینا. لا یعنی جو بیکار چیزیں ہوں، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی آؤٹ کم ہی نہیں ہے، وہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم جو چیز. تو حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی شخص کا، کسی بھی انسان کے اسلام کا یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی کہ وہ باتیں جو کہ بے مقصد کی ہوتی. تو اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام لگائے ہیں. جب ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر کون کون سے کام اس کو کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو پہلے تو کوشچن یہ لکھا ہوا کہ مسلمان بننے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں. جی کون مجھے بتائے گا؟ عروہ ندیم. جی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. ہمیں مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے. جی کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ہم اس چیز کو، اس کے اوپر ہم اسٹیمپ لگاتے ہیں، مانتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں بتائے ہیں، ہم نے وہ لازمی طور پہ کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے اب یہ اوتھ لے لیا ہے کہ اب ہم اس کیٹیگری میں ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، اس کوشچن سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے کیا ایسا آدمی ہوتا ہے جو کسی کو فائدہ نہ دے، یا وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. جی ہبان عثمان آپ بتائیں. جی بیٹا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو مسلمان ہوتا ہے وہ مطلب ہی نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اچھا اب ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن کے اندر مسلمان کی مثال ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے اور وہ کیوں مثال دی گئی ہے اس درخت کی؟ جی کون بتائے؟
مسلمان کی مثال قرآن کے اندر ایک خاص درخت سے دی گئی. جی امینہ قریشی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. میم پام ٹری. پام ٹری. اب آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ پام ٹری سے کیوں مثال دی گئی ہے مسلمان کو؟ کیونکہ میم جو پام ٹری رہتا ہے میم وہ ایک دم سیدھا رہتا ہے اور میم نیچے سے بھی ایک دم سیدھا رہتا ہے. تو ویسے ہی میم ایک مومن کو ہونا چاہیے بالکل سیدھا, نہ ہی اپنے وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہیے. شاباش. اور پام ٹری یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اوپر سے بھی سیدھا ہوتا ہے اور اس کی روٹ بھی بالکل سیدھی ہوتی ہے اور اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. اس کا تنا جو ہوتا ہے, اس کا جو ٹرنک ہوتا ہے وہ بھی, اس کی بارک بھی, اس کے لیوز بھی, اور اس کا فروٹ بھی. اس کے فروٹ جو ہوتے ہیں ہر سٹیج کے اوپر فائدہ مند ہوتے ہیں. جب وہ را ہوتے ہیں یعنی کہ فلی رائپ نہیں ہوئے ہوتے تب بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. جب وہ پراپرلی رائپ ہو جاتے ہیں تب تو کھائے جاتے ہیں, اور جب رائپ نہیں ہوتے تب بھی کھائے جاتے ہیں, اور جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تب بھی کھائے جاتے ہیں. ایون کہ اس کا جو سیڈ ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے, مختلف دوائیوں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو پام ٹری جو ہے وہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اس کی کوئی بھی چیز جو ہے بیکار نہیں ہوتی, اور وہ ہر موسم میں, ہر جو ہے اس میں سخت گرمی میں کھڑا رہتا ہے, ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے, اور وہ اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ بھی دوسرے درختوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کی مثال جو ہے وہ مسلمان کی مثال پام ٹری سے دی گئی. اچھا جی, یہ تو آپ نے زبردست آنسر کر دیا. اب بہت ہی امپورٹنٹ سوال, اور آپ میں سے کافی سارے بچے جو ہیں وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ سب کوشش کریں, ایک ایک چیز مجھے ضرور بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سی باتیں جو ہیں وہ لا یعنی ہیں, یعنی کہ آپ کے نزدیک کون کون سی باتیں ایسی ہیں جو کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جو یوز لیس ہیں, جو لا یعنی ہیں, جو بیکار ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ سب مجھے کوئی نہ کوئی بات بتائیں. جی مریم مسکان, ایک ایک بات بتا دیجیے. مس ٹی وی دیکھنا. ٹی وی دیکھنا, ٹھیک ہے. عروہ ندی. غیبت. غیبت, شاباش. اور امینہ قریشی. میم کسی کی غیبت کرنا, پیچھے کسی کے برا بولنا. ٹھیک ہے, غیبت ہو گیا تھا. ہبان عثمان. پیچھے چگلی کرنا. کرنا, ٹھیک ہے, شاباش. اور اس کے علاوہ اور آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ کوئی اور بچہ؟ جھوٹ بولنا, ٹھیک ہے, شاباش, یہ بھی صحیح ہے. چلیے آپ مجھے اس پہ چیٹ باکس میں ٹائپ بھی کر کے بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ لوگوں نے چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں, ہم سوچیں گے, ہم کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہمیں وہ مزید بھی یاد آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین میں کون کون سے ایسے کام ہیں, کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ بیکار ہیں, جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہاں, موبائل کو یوز لیس دیکھنا, ٹھیک ہے, اس بیٹھ کے بغیر کسی مقصد کے اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنا. تو اسی طرح ہی ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے. اچھا, اب یہ کوشچن ہے کہ کیوں مومن جو ہے وہ بیکار باتوں کو اور فضول باتوں کو کیوں اس کو کہا گیا کہ وہ چھوڑ دے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس کا کیا ریزن ہے؟ کہ اب مومن کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ تو اس کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس کو یعنی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آپ میں سے کون بتائے گا جو کہ کیوں اس کو یہ سارے کام چھوڑنے چاہیے, لا یعنی باتیں, لا یعنی کام اس کو کیوں چھوڑنے چاہیے؟
جی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آنسر آ رہا ہو؟ جی پوریا. جی بیٹا بتائیے, اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. پوریا. تھوڑا سا اونچا بولیے بیٹا, آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور مریم مسکان آپ بتائیے. تاکہ میں جنت ملے. شاباش, تاکہ ہمارے جنت ملے. ٹھیک ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. پھر عروہ ندیم میں لکھا ہوا ہے کہ بیکاز ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اور آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ چلیں اس کو مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے جو جواب دیے وہ بھی ٹھیک ہے, تو اس کو ہاں جی گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ مجھے بتایا ہے. ہبان عثمان نے کہا گناہ ملتا ہے. امینہ قریشی کہہ رہی ہے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. شاباش سر, آپ سب کے جواب بالکل ٹھیک ہے. اچھا, قرآن کے اندر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کوالٹیز بتائی ہیں. ان کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ لغو باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جی آپ نے امینہ قریشی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. شاباش. جی تو مومن لغو باتیں نہیں کرتا. جو سورہ مومنون کے اندر مومنوں کی یہ نشانی بتائی گئی کہ مومن لغو باتیں نہیں کرتا. یعنی کہ لغو وہ چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو جو کہ بے مقصد ہوتی ہے, جو کہ انسان کو اس کے مقصد سے پھیر دیتی ہے, ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے, اور وہ کام ایسا ہوتا ہے جو کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, جو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا, جو بالکل بیکار ہوتا ہے, جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور جس کا کوئی رزلٹ بھی نہیں نکلتا, اور اگر نکلتا بھی ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے بالکل ٹائم ویسٹر اور ایک بے مقصد کام ہوتا ہے. تو مومنوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ لغو باتیں نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناتا ہے, یعنی پروڈکٹیو لائف کی طرف آتا ہے. تو جب وہ پروڈکٹیو لائف کی طرف آتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اب جتنا بھی ٹائم ہے زندہ رہنے کے لیے, جتنا بھی ٹائم ہے, اس سارے ٹائم کو اس نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے, اس سارے ٹائم کو اس نے پروڈکٹیو بنانا ہے. تو جب وہ پروڈکٹیو بنانے کی کوشش میں لگے گا تو پھر وہ ایسی باتیں چھوڑ دے گا, ایسے کام چھوڑ دے گا جو کہ ان پروڈکٹیو ہیں, جو یوز لیس ہیں. کیونکہ اگر وہ اپنا دھیان یوز لیس چیزوں کی طرف لگائے گا, ان پروڈکٹیو چیزوں کی طرف لگائے گا, تو اس کا ٹائم جو ہوگا وہ ضائع ہوگا, اور پھر وہ اپنے وقت کو ضائع کر دے گا. تو اس لیے کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے, تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایک کام بھی اس طرح کا نہ کروں جو کہ ان پروڈکٹیو ہو اور یوز لیس ہو. کیونکہ جب وہ ایک کام یوز لیس کرے گا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ پھر مزید اس کو دوسرے کاموں کی طرف لے کر جائے گا. اس کا رزلٹ بھی گندا ہی آئے گا نا. جو فضول کام ہوتے ہیں, یوز لیس کام ہوتے ہیں, تو ان کاموں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو سکتا, تو اس کا رزلٹ بھی برا ہی آئے گا. جب اس کا رزلٹ برا آئے گا تو پھر وہ اس چیز سے پریشان بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس کی زندگی ڈسٹرب ہوگی, اس کا زیادہ ٹائم ضائع ہوگا. اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر اچھی اور صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے وہ اپنی زبان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو لغو ہو, تاکہ اس کو اس بات کا گناہ بھی نہ ملے اور اس کا ٹائم بھی ضائع. جی اب ہم ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. شیطان
ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا دشمن کہا ہے. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی کہ وہ ایسا دشمن نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو. اس نے اوپن چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو برے راستے پر لے کر جاؤں گا. تو اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کھلا دشمن ہے. شیطان کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس میں اس کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو بڑی اسٹریٹجی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ڈائریکٹ ایک دفعہ میں کسی بڑے گناہ کی طرف نہیں لے کر جاتا. یعنی کہ وہ پہلے ہی گو میں انسان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم شرک کرو یا تم اور بڑا گناہ کرو. وہ اس سے چھوٹے چھوٹے معمولی سے گناہ کرواتا ہے، ایسی چیزیں کرواتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اور سب سے آئیڈیل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرواتا ہے، کیونکہ وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم نے تو اس میں نیکی کمانی ہے. ہم نے اس ٹائم کو استعمال کرنا ہے کہ ہم نیکی کمائیں، کیونکہ نیکی جو ہے وہ قیامت کے دن جو منی ہوگی، جو وہاں کی کرنسی ہے قیامت کے دن کی، وہ نیکی ہے اور وہ ہم نے یہیں سے کما کر لے کے جانی ہے. تو وہ جو کرنسی جو ہے اگر ہم یہاں سے کما کر نہیں لے کے جائیں گے تو ہمیں وہاں پر کوئی بھی نہیں دے گا. تو شیطان سب سے پہلے ہمیں ان کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی گندا کام نہیں ہے، لیکن ہم اس کام کے ذریعے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور وہ وقت جو ہے جس میں ہم کوئی نیکی کما سکتے تھے، کوئی اچھے کام کر کے، کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کی خدمت کر کے، اپنے بڑوں کا کہنا مان کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے، کوئی بھی ہم نیک کام کر کے جو نیکی ہم کما سکتے تھے اس ٹائم میں، وہ ٹائم شیطان ہمارا ضائع کروا دیتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. اب ہمارا ٹائم جو ضائع ہو گیا تو پھر ٹائم تو واپس نہیں آئے گا. تو وہ ٹائم جس میں ہم نے کوئی نیکی کمانی تھی، جو ہم نے کرنسی یہاں سے لے کر جانی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگی، تو وہ کرنسی جو ہے ہم اس ٹائم پر نہیں کما سکے. اور کیا ہوا کہ وقت ہمارا ضائع ہو گیا. جب ہمارا وقت ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں. اگر ہم نیکی نہیں کما پا رہے تو ہم ویک ہوتے جاتے ہیں. تو شیطان ہمیں زیادہ سے زیادہ پھر کوشش کرتا ہے کہ ایسے ہی کام کریں جس میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، تاکہ ہماری زندگی نیکی سے خالی ہوتی جائے. اور جب ہماری زندگی نیکی سے خالی ہوتی جائے گی تو ہم ویک ہوتے جائیں گے. تو پھر وہ ہمیں بڑے آرام سے وہ والے کام بھی کروانے پر مجبور کر سکتا ہے، کروانے کی طرف لے کے جا سکتا ہے. ہمارے دل میں ان چیزوں کے زیادہ خیال ڈال سکتا ہے جو کہ برے کام ہیں، کیونکہ جب ہم نیکی نہیں کریں گے تو پھر ہماری اسٹرینتھ کم ہو جائے گی، تو پھر ہم جو ہوں گے برے کاموں کی طرف زیادہ جلدی جا سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزارنا کہ جس میں ہم نے کوئی نیکی نہ کمائی ہو. ہم نے پوری کوشش کرنا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیکیاں کماتے جائیں تاکہ ہماری طاقت جو ہے وہ کم نہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے جو بیگ ہے اس میں نیکیاں جمع کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں سے کیسے بیکار چیزیں نکالی. آپ نے صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ سٹوریز پڑھی ہوں گی، کافی زیادہ سٹوریز پڑھی ہوں گی، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صحابہ جو تھے وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو بالکل یوز لیس ہو. چلیے ایسا کرتے ہیں کہ میں تھوڑا نا آپ سے ہنٹ لیتی ہوں. کیا آپ میں سے جی عروہ ندیم کے لیے قرآن پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، اب میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میں سے کون کون سے بچے ہیں جو کہ مجھے
छोटे छोटे से कोई वाकयात सुना सकते हैं सहाबा के बारे में जब उनको कोई याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रोडक्टिव बनाया, आपने उनसे क्या सीखा कि आपने जब वो वाकया सुना तो आपको एहसास हुआ कि वो उन्होंने उनकी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव थी। जी हुज़ैमा उस्मान। जी बेटा अपना माइक एंड एक्सक्यूज मी मैम, आज एक आपके दोस्त थे जब आप वसल्लम ने मस्जिद में खताब फरमाया कि मेरे के उस्ताद से ऊंची आवाज हमें नहीं बोलनी चाहिए, तो आप वसल्लम एक उस्ताद थे और उनकी आवाज नहीं तो बर्थ से ही ऊंची थी, तो उस दिन के बाद वो मस्जिद में आ नहीं रहे थे, तो आप वसल्लम उनके बारे में चिंता हुई तो उन्होंने एक सहाबा को भेजा कि उनसे पूछो क्या वजह है। उन्होंने फिर ये वजह बताई कि मेरी बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची है, तो आप सल्लम ने तो बताया था कि उस्ताद से ऊंची आवाज करना गुनाह है। तो जब ये आप को माजरा पता चला तो आप सल्लम ने कहा उसको मुबारकबाद हो कि अल्लाह ने उसको तबलीग के लिए चुना है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो जानबूझ के करे उस वो गलत है, तुम्हारी तो बचपन से आवाज ऊंची है। शाबाश। देखा आपने जो वाक्य सुनाया है कितना इम्पोर्टेंट वाक्य है कि जब उन सहाबी ने ये सुना कि वो अल्लाह के रसूल से ऊंची आवाज़ नहीं कर सकते, तो उनको फिक्र हुई कि कहीं मेरे अमाल ज़ाया ना हो जाए, ना मेरी सारी नेकियां ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आना ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद बुलाया। शाबाश। जी उमैमा फारूक आप बताइए। जी एक दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ज़कात देनी है, तो हज़रत अबू बकर ने इतना ज़्यादा सामान लाया और हज़रत उमर ने थोड़ा कम लाया था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत अबू बकर से कि तुम कितने कि तुम घर में क्या छोड़ के आए हो, तो उन्होंने कहा मैं सारा सामान ले आया हूँ, और हज़रत उमर से पूछा तो वो आधा लाए थे। शाबाश। यानी कि देखें इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अपने घर का पूरा सामान दे दिया, उमर रज़ी अल्लाह ने आधा सामान दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। तो इससे क्या साबित हुआ कि उनके नज़दीक उस सामान की इम्पोर्टेंस नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अगर लेना हो तो सैयदना ज़रूर लगाया करें, वरना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें। ठीक है जी, शाबाश। चलिए एक और मैं किसी बच्चे से सुन लेती हूँ जिसने अभी तक नहीं सुना। चलिए मरियम मुस्कान। मैं एक दफा उमर ने कहा कि मैं आपसे सब कुछ ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी ज़िंदगी के अलावा, तो आपसे बोला कि उमर एक तो मुझे सोच रहा हूँ, मैंने बोला नहीं, मैं आपसे से अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ। ठीक है, शाबाश। अच्छा एक वाक्य एक स्टूडेंट ने लिखकर भेजा है उर्वा ने कि एक दफ़ा रमज़ान था, दो गर्ल्स गीबत कर रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, उन्होंने कहा तुम लोगों ने अपने बड़े भाई का गोश्त खाया है। ठीक है, अच्छा कोशिश किया कीजिए कि या उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि मेरे लिए ये जो रोमन होती है उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके चलिए जी, अमीना कुरैशी आप मुझे बताइए। मैम जब मैम कुरान में आया था कि तुम हरगिज उस नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम खर्च ना करो अपनी सबसे पसंद की चीज पर, ऐसी मैम कोई आयत थी, तो जब तलहा रज़ियल्लाहु थे मैम उन्हें सुने तो मैम उनका अपने सबसे पसंदीदा जो बाग था मदीने में जिसमें वो बहुत खूबसूरत था, तो उनने उसको सदका करने का फैसला किया था, और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि ये ले लीजिए और ये सदके के रूप में। ठीक है, शाबाश। जो छोटे बारे में आते हैं कि अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में तो नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो खर्च ना करें जो कि
تمہیں پسند ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس آیت کو سن کر صحابہ نے اپنی وہ چیزیں جو تھیں ان کو صدقہ کیا تھا جو ان کو بہت پسند تھی. جی شاباش, آپ سب نے بہت اچھی اسٹوری سنائی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آئی اور آپ سب لوگوں کو ماشاء اللہ نالج بھی اس بارے میں اچھا ہے. چلیں جی, میرا اشرف, چلیں میرا آپ مائک میرا اشرف, آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. میرا آپ کو اپنا مائک انمیوٹ کرنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے, ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. تو صحابہ کے مختلف واقعات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس چیز کو نکالا جو کہ بے مقصد تھی, جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, اور وہ پوری کوشش میں رہتے تھے ہر وقت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فوراً جھک جاتے تھے. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیں. جیسے ہی حکم آتا تھا وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں نقصان ہوگا, وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے تھے. جیسے کہ جب شراب حرام نہیں تھی, آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی حرمت کا حکم جو ہے وہ ایک دفعہ میں نہیں آیا بلکہ 3 سٹیپ میں آیا ہے. تو جب الٹیمیٹلی فائنلی شراب کو حرام کر دیا گیا تو اس ٹائم ایک صحابی جو کہ شراب کا کام کرتے تھے, انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے بزنس میں تو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ ایک چیز ایک جگہ سے خریدتے ہیں, آپ پھر وہاں پر بیچ کے تو اس سے پیسے لے کے دوسری چیز خرید کر پھر دوسرے ملک میں جاتے ہیں. تو وہ صحابی جو تھے وہ شراب کا بزنس کرتے تھے, تو انہوں نے دوسرے کنٹری سے وہ شراب لے کر آ رہے تھے. وہاں پر اپنی ساری انویسٹمنٹ لگا کر, یعنی کہ وہ جو سامان لے کر گئے تھے عرب سے, انہوں نے وہاں پہ جا کے اس کو بیچا, پھر ان پیسوں سے انہوں نے شراب خریدی, وہ واپس لے کر آ رہے تھے. اب ان کے پاس تو جتنے پیسے تھے اس سے انہوں نے شراب خرید لی تھی, تو انہوں نے تو اس پر مال لگایا ہوا تھا. تو وہ نیچے آ رہے تھے, پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے. ان کو اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا, تو اس ٹائم وہ صحابی جو تھے مدینے میں داخل ہو رہے تھے. تو اس وقت وہاں پر جب جو صحابہ جو تھے, جب انہوں نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ہے ان کو پتہ چلا, اور جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی جو تھے شراب کے مٹکے لے کر نیچے اتر رہے تھے, جانوروں کے اوپر رکھے ہوئے تھے مٹکے. تو انہوں نے وہیں سے کہا کہ شراب حرام, اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا گیا, وہی آ گئی کہ شراب حرام ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان صحابی نے یہ انتظار نہیں کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر, میرے تو سارے پیسے لگے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں اس کو بیچ دوں, تو اس کے بعد پھر بعد میں شراب نہیں خریدوں گا نہ ہی بیچوں گا. انہوں نے اس چیز کا انتظار بھی نہیں کیا, انہوں نے پیسے کو کوئی امپورٹنس نہیں دی, بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہی آیا انہوں نے وہ سارے مٹکے جو تھے وہ توڑ دیے اور اس شراب کو بہا دیا, انہوں نے کسی کو بھی نہیں بیچا. تو اس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی کو بامقصد بناتے تھے, یعنی کہ جیسے ہی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, کوئی بھی بات ان کو پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے, حکم دیا ہوا ہے, تو وہ پھر اس کو فوراً دوڑتے تھے اس کو ماننے کے لیے, انتظار نہیں کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں سے بیکار باتوں کو نکالا, فوراً بات مان کر, انتظار کیے بغیر. اچھا میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. یہاں پر سٹوری ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کے
آپ سب کو پتہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ حبشی تھے، غلام تھے، کالے رنگ کے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کالے رنگ کے جو ہے موٹی ناک والے اور موٹے ہونٹوں والے تھے، چوڑی ناک والے اور موٹے ہونٹوں والے تھے. تو یہ ان کی اپیرنس تھی. اور ان کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلے مؤذن اسلام ہیں، یعنی کہ اذان سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شکلیں اور مال نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل اور اعمال دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت دل دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی، ان کے قدموں کی آواز سنی تھی. تو ہم یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلال رضی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ایک خوبصورت شکل کے انسان تھے اور گورے رنگ والے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی کانفلکٹ آ گیا، کسی بات میں اختلاف ہو گیا. ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ، ضروری تو نہیں نا کہ ہم اگر اچھے دوست بھی ہیں، ہم اچھے انسان بھی ہیں، تو ہم آپس میں ضرور ہم ایک دوسرے کی پوری باتیں مانیں، کیونکہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں، ہم ہر انسان یونیک ہے. تو بعض دفعہ کانفلکٹ آ جاتا ہے، کوئی بات کا اینگل ہمیں کسی اور اینگل سے نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے کو کسی اور اینگل سے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی مدر کے حوالے سے ایک ابیوزیو ورڈ بول دیا. ان کو کہہ دیا کہ تم ایک جو ڈونڈی ہوتی ہے نا، جو کہ سلیو وومن ہوتی ہیں، اس کے بیٹے سلیو وومن، کیونکہ بلال رضی اللہ سلیو تھے نا، غلام تھے، تو ان کی مدر بھی سلیو تھی. تو انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا. تو اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو تھی، اب یہ بات جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کے حوالے سے ایک اچھی بات نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ تو جہالت کی بات ہے. کیوں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اب ان کو یہ یاد کروایا کہ تم اب مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے بغیر مسلمان جنت میں تو نہیں جا سکتے. ضروری ہے مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا. تو یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ یہ تو جاہلوں والی بات ہے. یہ تو اس دور کی بات ہے جب تمہارے پاس اسلام نہیں تھا اور تم جاہل تھے. اب تو اسلام آ گیا تمہارے پاس، تم جاہل نہیں ہو. تو جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ان کو فوراً، ہوتا ہے نا بعض دفعہ شیطان بھلا دیتا ہے نا کہ ہم کون ہیں، ان کو فوراً اس چیز کا احساس ہوا اور ان کو اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا. وہ جلدی سے دوڑتے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہوں نے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا. اپنے چہرہ، اپنا جو چیک تھے، اپنے جو ایک گال تھا، ایک چیک جو تھا، اس کو مٹی کے ریت کے اوپر انہوں نے زمین پر رکھ دیا اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تک آپ اپنا پاؤں میرے چہرے پہ نہیں رکھیں گے میں نہیں اٹھوں گا. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے دل میں تکبر آ گیا تھا، تو میں نے اس کو توڑنا ہے. تو جب بلال رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو وہ انہوں نے ان کو کھڑا کیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوب روئے اور ایک دوسرے سے انہوں نے معافی مانگی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے ہر وہ بات نکالنی ہے جو بے مقصد کی ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے یا ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات آ جائے اور ہمیں اس چیز کا احساس دلا دے کہ تم نے یہ غلط کیا، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ ہم کل معافی مانگ لیں گے یا پھر دیکھیں گے دوبارہ ملیں گے تو معافی مانگیں گے. فوراً ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم، اگر وہ انسان ہمارے آس پاس موجود ہے تو ہم فوراً معافی مانگ لیں.
اور اگر ایسا کچھ ہو گیا کہ ہم اس انسان سے نہیں مل سکتے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے صدقہ بھی کریں تاکہ ہم اس گناہ کو جو ہمارے اوپر ہو گیا ہے ہم اس کو اپنے اوپر سے دھو سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کا واقعہ جو تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ اور ابوذر رضی اللہ کے سے تھا. اچھا اب آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے نا آج کا وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں وہ کون سے کام ہیں جو بیکار ہیں. اب آپ لوگوں نے اس چیز کا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو بیکار ہیں, جو ہماری زندگی میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو بیکار ہیں, اور آپ نے اس کی لسٹ بنانی ہے اور آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے اور ان کی جگہ اس جو اسپیس بچے گی نا. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر کوئی بیکار کام کر رہے ہیں تو بے مقصد کام ہے, جب آپ اس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں گے تو ویکیوم کریٹ ہو جائے گا نا, خالی جگہ ہو جائے گی. اب آپ نے اس جگہ کو ایک اچھے کام سے فل بھی کرنا ہے. اب آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں اس کی جگہ کون سا اچھا کام کروں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے اس چیز کی لسٹ بنانی ہے کہ میری زندگی میں کون سے وہ کام ہیں جو بیکار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک آپ لوگوں کا آج کا لیسن تھا. اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن؟ جی فرح نبی. ٹیچر جی بیٹا. مجھے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا, یہ ہمارے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ جو ہمارا ٹیٹوز حرام ہوتے ہیں نا اس لیے کیونکہ آپ جب وضو کرتے ہو تو آپ صاف اور پاک نہیں ہو سکتے, لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے نے کسی چیز کا نام نہیں لکھا لیکن کوئی چیز مطلب جیسے کوئی پھول ہوا وہ اپنی ایک ایسی جگہ پہ بنایا جس میں وضو کرنے کی جہاں پہ پانی نہیں پہنچتا اس والی جگہ پہ, تو پھر ٹیٹوز اس وقت تب بھی حرام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی بیٹا دیکھیں ٹیٹوز جو ہیں نا اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور کے اوپر منع کیا ہے. یہ لعنت کے کاموں میں سے ہے. اس کو اس کے لیے اردو میں لفظ آتا ہے گودوانے کا. گودوانے کا جو کہا ہے نا اس کو منع کیا ہے. اور صرف وضو کے لیے نہیں, جب بعض دفعہ ہم نے غسل بھی کرنا ہوتا ہے, طہارت بھی لینی ہوتی ہے, تو اگر ہمارے باڈی پہ ٹیٹوز بنے ہوتے تو ہم طہارت بھی نہیں لے سکتے. اس لیے ٹیٹوز کو جو ہے وہ نہیں یوز کرنا چاہیے کسی بھی طرح, بے شک اس کو کوئی شکل بنی ہو یا نہ ہو, ٹیٹوز کو ہم استعمال کروا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کسی بچے کی کوئی مائک کی پرابلم تھی تو آپ اگر کبھی مائک کی کوئی آپ کی طرف سے کوئی پرابلم ہوگا تو آپ ایک کلاس سے جا کے نا دوبارہ آ جائیں کریں. جی ہمیرا اشرف آپ کی مائک کی پرابلم تھی. جی جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میم میری مائک کی پرابلم تھی اور میرا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. میم مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ جی اچھا, ایک تو آپ لوگ یہ کوشش کیا کیجیے, میں آپ کو اس کا جواب دے دیتی ہوں, لیکن آپ لوگ آئندہ سے یہ کوشش کیا کیجیے کہ آپ کلاس میں وہی کویشچن کریں جو کلاس میں پڑھا ہے. جو اس کے علاوہ جو کویشچن ہوتے ہیں نا وہ آپ بے شک گروپ میں اپنے جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے نا اس میں مجھے سینڈ کر دیا کریں, تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں اوکے گی. میم. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے دیے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک بیٹے جو تھے وہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ٹوٹل جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. اچھا جی, آپ میں سے جس نے حدیث سنانی ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں اور جو حدیث سنانے جو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس سنانا چاہتے ہیں. جی کون سنانا چاہتے ہیں؟ جی مریم مسکان. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شأنه وما كان الحياء في شيء إلا زنانه. زانا. ٹھیک ہے, شاباش ماشاء اللہ, زبردست. جی امینہ قریشی. امینہ قریشی.
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے اور جس چیز میں بھی حیائی آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے. زبردست. چلیں جی تو آپ کی کلاس کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو ہوم ورک جو ہوگا وہ گروپ میں بھیج دیا جائے گا. حدیث کی ریکارڈنگ میں آپ کو جلدی بھیجتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نیکسٹ ویک پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کے ساتھ, اور آپ لوگ اپنا ہوم ورک جو ہوگا اس کو گروپ میں بھیج دیجیے گا. ہم کلاس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم.